السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹ ورک۔ ناظرین، جب اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان نازل ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی اور اپنے قریبیوں کو ڈرائیے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفا پہاڑ کی چوٹی پر تشریف لے گئے اور آپ نے بلند آواز سے قریش کے تمام قبیلوں کو نام لے لے کر بلایا، اور جب سب لوگ جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں بتاؤ، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس وادی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ تو سارے لوگوں نے ایک زبان ہو کر جواب دیا، ہم آپ کی بات ضرور مانیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں تو وہ لشکر نظر ہی نہیں آ رہا ہے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ آپ صادق الامین ہیں، آپ وعدے کے سچے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے اور نہ ہی آپ نے کبھی غلط بیانی کی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو سنو، میں تمہیں سخت عذاب کے آنے سے پہلے تنبیہ کر رہا ہوں کہ کفر و شرک سے باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سچے دل سے مان لو، ورنہ تمہیں برباد کر دیا جائے گا۔ لات و منات، ہبل اور عزا وغیرہ بتوں کو چھوڑ کر ایک رب کی عبادت کرو، کیونکہ وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کو سجدہ کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بناؤ۔ رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ناظرین، ابو لہب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، وہ بھی اس مجمع میں تھا۔ اس نے کھڑے ہو کر اپنی ناپاک انگلی سے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تم نے صرف اس تبلیغ کے لیے ہمیں یہاں پر جمع کیا ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ اس خبیث کی بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قلب کو تکلیف پہنچی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فوراً سورہ لہب نازل کر کے ارشاد فرمایا، تبت یدا ابی لہب و تب، یعنی ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ برباد ہو گیا۔ ناظرین، چونکہ ابو لہب مکہ شریف کا بہت بڑا مالدار آدمی تھا، 8 سیر سے زیادہ سونے کی اینٹیں اس کے پاس تھیں، وہ بے پناہ مال و جائیداد کا مالک تھا، اس کی بہت سی اولادیں بھی تھیں۔ اسی وجہ سے اس کو یہ گھمنڈ تھا کہ میرے مال اور زیادہ اولاد کی وجہ سے میری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی میرا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے گھمنڈ کو توڑتے ہوئے ارشاد فرمایا، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، یعنی کوئی فائدہ نہ پہنچایا اسے اس کے مال نے اور جو اس نے کمایا، عنقریب وہ جھونکا جائے گا شعلوں والی آگ میں۔ چنانچہ ابو لہب رب تبارک و تعالی کے اس فرمان سے اتنا زیادہ ڈر گیا کہ وہ جنگ بدر میں بھی شریک نہیں ہوا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب تباہی اور بربادی میرا مقدر بن چکی ہے، اب اگر میں جنگ بدر میں شریک ہوا تو معلوم نہیں کیسی ذلت کی موت میں مارا جاؤں گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسے ایسی ذلت اور رسوائی کی موت دی جو پوری دنیا کے لیے عبرت بن گئی۔ چنانچہ جنگ بدر کے 8 دن بعد ابو لہب کے ناپاک جسم پر ایک زہریلا چھالا نکلا جو کچھ ہی دن میں اس کے پورے جسم میں پھیل گیا۔ اس کے پورے جسم سے پیپ نکلنے لگا اور گندی بدبو آنے لگی اور اس کے جسم کا گوشت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرنے لگا۔ اس کے بیٹوں نے، جن پر ابو لہب کو بہت ناز تھا، انہوں نے اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا کہ کہیں اس کا یہ مرض ہمیں بھی نہ ہو جائے۔ آخر کار اس گستاخ رسول نے تڑپتے ہوئے موت کا مزہ چکھا اور جہنم پہنچ گیا۔
اتنا ہی نہیں، مرنے کے بعد بھی اسے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی گستاخی کی سزا مل رہی تھی۔ 3 دن تک اس کی لاش گندی گلیوں میں پڑی سڑتی رہی۔ اس کے کوئی بھی رشتہ دار بلکہ اس کے بیٹے بھی اس کی لاش کے پاس نہیں گئے۔ لیکن جب ابو لہب کی لاش کی بدبو سے لوگ کافی پریشان ہو گئے تو اس کے بیٹوں نے چند حبشی غلاموں کو اس کی لاش کو ٹھکانے لگانے پر مقرر کیا۔ انہوں نے ایک گڑھا کھودا اور بغیر ہاتھ لگائے لکڑیوں سے گھسیٹ کر اس کی لاش کو گڑھے میں پھینک دیا اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان حرف بہ حرف پورا ہوا، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، یعنی کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اسے اس کے مال نے اور جو اس نے کمایا، عنقریب وہ جھونکا جائے گا شعلوں والی آگ میں۔ اور ناظرین، ابو لہب کی بیوی کا کیا انجام ہوا وہ آپ نے کل کی ویڈیو میں سن لیا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے سنا کہ گستاخ رسول کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی اور موت نصیب فرمائے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا چینل شفا نیٹ ورک ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔